ویلکم ٹو دا پروگرام دو ٹوک. میں ہوں ذوالفقار علی اور ہمارے ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہیں شاہد ملک صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آج کل ایک اور پرابلم چل رہی ہے کہ بہت سارے چھوٹے شہروں کے لوگ بڑے شہروں میں امیگرینٹ آ رہے ہیں, نئے امیگرینٹس آ رہے ہیں. دے آر مائگریٹنگ ٹورڈ دا بگ سٹیز. یو تھنک دا بگ سٹیز آر ریڈی فار ٹو ایکسیپٹ دیز پیپل؟ کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ یہاں پہ کرائم ریٹ بڑھ رہے ہیں, ٹرانسپورٹیشن پرابلم چل رہی ہے, ہاؤسنگ پرابلم چل رہی ہے. میں زلفی اس کا کچھ اس طرح سے شروع کروں گا, پھر وہی میری عادت ہے تاریخ میں جانے کی, آپ اس کو مائنڈ نہ کیجیے گا. نہیں. حضرت عمر کا متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ جو پرانے زمانے میں جب ایڈمنسٹریشن شروع ہوئی تھی تو وہ ایک بڑے منتظم کے طور پر ان کو لیا جاتا ہے تاریخ میں. اور جب اسلامی مملکت فتوحات ہو رہی تھیں اور بڑی دور تک چلی گئی تھی تو اس زمانے میں انہوں نے نئے شہر بنائے تھے. کوفہ, بصرہ وغیرہ یہ جو تھے شہر, یہ بہت ایک میں کہوں گا کہ شہر کا روپ انہوں نے ہی ان کو دیا تھا. اور ایک حدیث بھی ہے کہ نئے شہر بنائیں. یہ بھی اب وہی گورننس کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ جب آبادی بڑھ رہی ہے, لوگوں کی ضروریات بڑھ رہی ہیں, ان کے مسائل بڑھ رہے ہیں, اور جب ان کے مسائل کا حل ان کے آس پاس قریب نہیں ہوگا تو جہاں ہوگا وہ وہاں جائیں گے. اب اگر ایک گاؤں ہے, اس کے نزدیک کوئی چھوٹا شہر ہے, وہاں ہاسپٹل نہیں ہے, کوئی بیمار ہوگا تو لاہور بھاگا آئے گا. اگر وہاں کوئی بڑا کالج نہیں ہے, اچھی ایجوکیشن نہیں ہے, کوئی یونیورسٹی نہیں ہے, وہ بھی بھاگا ہوا کہیں بڑے شہر میں جائے گا. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ بڑی خوشی سے آ رہے ہیں. زمین سے پیار جو ہے وہ ہر ایک کو ہے. اگر کوئی گاؤں میں رہتا ہے تو اس کو بھی اپنی مٹی سے پیار ہے, اگر کوئی شہر میں رہتا ہے تو اس کو بھی اپنی مٹی سے پیار ہے. اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو دیہات اور گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو اپنی مٹی سے زیادہ پیار ہوتا ہے. وہ گاؤں اور دیہات سے آنا پسند نہیں کرتے, لیکن ان کے مسائل ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ شہر کی طرف آئیں, جس میں تعلیم اور صحت کا میں نے ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی ان کے مسائل ہو سکتے ہیں. مثلا وہ آپس میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, کوئی قاتل مقتول کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ بھاگ جاتے ہیں, وہ بھاگ کر شہروں میں آ کر چھپ جاتے ہیں, اور اس سے پھر بلکہ وہ جرائم پیشہ لوگ بھی شہروں کی طرف آ جاتے ہیں, وہ بھی مسائل کا سبب بنتے ہیں. تو یہ جو مائگریشن ہے یہ ضرورت کے تحت ہوتی ہے, یہ بائی وش نہیں ہوتی, کوئی اپنی خواہش کے مطابق نہیں کرتا. اگر ارلی ایج میں ابیسینیا تک مسلمانوں نے ہجرت کی تو وہ بھی اس وجہ سے کی تھی کہ کفار ان پر ظلم کرتے تھے. اور اب جو ہجرت ہوتی ہے اس کی اکنامک ریزنز ہوتی ہیں. دیہات سے شہر کی طرف, ایک چھوٹے غریب ملک سے بڑے امیر ملک کی طرف یہ مائگریشن ہو رہی ہے. بلکہ یہ آپ حیران ہوگے کہ مائگریشن تو پرندوں میں بھی ہوتی ہے. سائبیریا میں جب ٹھنڈ کا موسم ہوتا ہے تو سائبیرین برڈز جو ہیں وہ آپ کو سندھ میں, پاکستان میں نظر آئیں گے. اور اسی طرح جب سردی نارتھ پول کی طرف ہوتی ہے, وہاں کے پرندے جو ہیں وہ یورپ کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں. بلکہ یہ کانٹیننٹ ٹو کانٹیننٹ پرندوں کی مائگریشن ہوتی ہے, اسی طرح جس طرح کے انسانوں کی ہوتی ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ ضرورت کے مطابق ہے. تو اگر ہم دیہات سے شہروں کی طرف مائگریشن کو روکنا چاہتے ہیں تو وہاں فیسلٹیز کو دیا جائے. میں اس میں بڑی ایک اچھی مثال ہے, میں اٹلی کی آپ کو دوں گا کہ وہاں ایک بڑا شہر صرف روم ہی ہے, اور باقی اتنے سارے چھوٹے چھوٹے شہر ہیں اور سارے فیسیلیٹیٹڈ ہیں. وہاں سورس آف انکم بھی وہیں موجود ہے, ہیلتھ کے مسئلے بھی وہیں حل ہو جاتے ہیں, تعلیم کے مسئلے بھی چھوٹے شہروں میں حل ہو جاتے ہیں. تو مائگریشن ٹورڈز روم جو ہے وہ نہیں ہے, حالانکہ شہر ایک ہی ہے بڑا روم. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اٹلی کی ساری آبادی جو ہے وہ روم میں ہی ہے. اٹلی کی اور بھی آبادی ہے جو بڑے چھوٹے شہروں میں ہے. اسی طرح اگر ہم پاکستان میں اس مائگریشن کو روکنا چاہتے ہیں تو تحصیل کی سطح پر, جس طرح اب ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں ڈسٹرکٹ کی سطح پر, اب ایک ڈسٹرکٹ کی آبادی جو ہے وہ اگر 10 لاکھ ہو گئی ہے یا 15 لاکھ ہو گئی ہے تو وہ 40-50 بیڈ کا ہسپتال جو ہے وہ 10-15 لاکھ کو کیٹر نہیں کر سکتا. تحصیل کی سطح پر ہسپتال بنائے جا سکتے ہیں, ڈسپینسریوں کو اپ گریڈ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح یونیورسٹیز کے کیمپس کھولے جا سکتے ہیں. مثلا ہو رہا ہے کچھ حد تک, مثلا پنجاب یونیورسٹی کے کیمپس ہیں جو کہ گجرانوالہ میں بھی ایک کھل گیا ہے, انجینئرنگ یونیورسٹی کا کیمپس کالا شاہ کاکو میں کھل گیا ہے, یا ساہیوال میں کھل گیا ہے. تو اگر ہم اس طرف توجہ دیں کہ جو ہاسپٹلز ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جائے, ڈسپینسریوں کو بڑا کیا جائے, اسکول جو ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جائے, کالجز کو ایک اچھی کوالٹی ایجوکیشن دی جائے, یونیورسٹیوں کو بھی جو ہے وہ کیمپس اپنے چھوٹے شہروں میں بنائیں, تو اس سے جو مائگریشن ہے جو ولیجز کی
وہ شہروں کی طرف رک جائے گی. اور بلکہ یہ جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ کچھ جرائم پیشہ لوگ بھی جو ہیں جب ان کو سورس آف انکم وہاں نہیں ملے گا یا پھر وہااں ان کی پکڑ جو ہے وہ نہیں صحیح طریقے سے ہو سکے گی, وہ شہروں کی طرف آئیں گے, تو اس سے پھر وہ بھی چیزیں جو ہے غلط چیزیں اپنے ساتھ جو وہ کرتے ہیں وہ پھر شہروں میں بھی آ کے کریں گے. اور پھر ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم شہر میں کوئی جرم کریں گے تو یہاں سے بھاگ کے کسی گاؤں میں چلے جائیں گے, جس طرح گاؤں سے بھاگ کے وہ شہر میں آ جاتے ہیں. لیکن موسٹلی یہ ہے کہ جو لوکل جو چھوٹے گاؤں ہیں وہاں پہ روزگار کے بھی مواقع نہیں ہیں بالکل, تاکہ وہ لوگ زیادہ تر بیماریوں اور اس کے علاوہ جو امیگریشن جو فورس ہے وہ تو ہے, لیکن لوگ زیادہ اپنے مطلب پیسے کمانے کا جو ذریعہ ہے وہ بڑے شہروں میں زیادہ ہے, اس وجہ سے بھی لوگ. بہت ہی اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے, یہ بہت ہی واقعی ویلیوبل ہے کہ گاؤں میں کھیت مزدور کی حد تک تو مزدوری مل جاتی ہے, اور وہ بھی پیسے کی شکل میں نہیں ملتی. اگر وہ گندم کاٹتے ہیں تو ان کو گندم کا حصہ مل جاتا ہے, چاول کاٹتے ہیں تو چاول کا حصہ مل جاتا ہے, اسی طرح اگر وہ کوئی اور سبزیاں کاٹتے ہیں تو ان کو سبزیاں مل جاتی ہیں. لیکن کیش کی صورت میں ان کو وہاں آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. آپ نے یہ بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ یہ جو کاٹیج انڈسٹری گاؤں میں آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے, جس میں کوئی چائلڈ لیبر بھی شامل ہو جاتی ہے, قالین بافی اور اس طرح کی دوسری چیزیں, اس کے ساتھ اگر انڈسٹریز جو ہیں ان کو بھی شہروں کی بجائے ولیجز میں ان کو ڈیولپ کیا جائے تو وہاں کی جو ولیج لیبر ہے, ایک تو انڈسٹریلسٹ کو وہ سستی ملے گی اور دوسرا ان کو ملے گی بھی, یہ بھی ایک ساتھ ہے کہ لازمی ملے گی. لیکن اس کے لیے گورنمنٹ کو انفراسٹرکچر جو ہے وہ مہیا کرنا پڑے گا. اب جس گاؤں میں بجلی ہی نہیں ہے یا جس گاؤں میں کوئی ویسٹ واٹر کی ڈرینیج نہیں ہے, وہاں انڈسٹری کیا ڈیولپ کرے گی؟ اس کے لیے انڈسٹری کو چاہیے ہوتا ہے سب سے پہلے تو ان کو کمیونیکیشن, ان کو سڑک چاہیے, اس کے ساتھ ان کو چاہیے سورس آف انرجی وہ چاہیے, اور تیسری چیز ان کے جو ویسٹ پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کو بھی انہوں نے کہیں پھینکنا ہوتا ہے. جس طرح اب قصور کے جو ولیجز ہیں وہ آج کل بھگت رہے ہیں کہ جو ہائیڈ انڈسٹری ہے اس کے جو کیمیکلز ہیں ان میں مرکری بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ جب انڈسٹری سے نکلتے ہیں ان کا ڈرینیج کا سسٹم نہیں ہے, وہ کھیتوں میں پھینک دیتے ہیں, یا وہ ایک نالے کی صورت میں چل نکلتا ہے اور کھیتوں میں جا رہا ہے, اور وہ مرکری جو ہے وہ فصلوں میں بھی شامل ہو رہا ہے, وہ سبزیوں میں بھی شامل ہو رہا ہے, کھانے پینے کی چیزوں میں بھی شامل ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہی میں بات کروں گا کہ وہ سیپیج ہو کر وہ واٹر میں بھی شامل ہو رہا ہے. یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے. تو جب یہ فیسلٹیز گورنمنٹ وہاں مہیا کر دے, انفراسٹرکچر جو ہے وہ مہیا کر دے, اور انڈسٹریز جو ہیں وہ گاؤں کی سطح پر ڈیولپ ہو جائیں, تو یہ بہت ہی بڑی ایک مدد. اس وجہ سے جو برڈن بڑے شہروں پہ پڑ رہا ہے اس کے حل ہونے کا اس کا حل صرف یہ ہے کہ جو لوکل جو چھوٹے شہر ہیں گاؤں ہیں ان میں لوگوں کے لیے روزگار پیدا کیا جائے, تب وہ ادھر نہیں آئیں گے, ورنہ ظاہر ہے وہ بڑے شہروں کی طرف میں آپ سے بالکل متفق ہوں کہ گاؤں میں تحصیل سطح پر یا ولیج سطح پر روزگار کے ذرائع جو ہیں وہ موجود ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ تعلیم اور صحت کے جو مسائل ہیں وہ حل ہونے چاہیے, تو یہ مائیگریشن رک جائے گی. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو گاؤں سے لوگ شہروں کی طرف آئے ہوئے ہیں وہ بھی واپس چلے جائیں گے. یہ بالکل اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک ملک کے حالات اچھے ہوتے ہیں تو اس ملک کے لوگ جو دوسرے ملکوں میں گئے ہوتے ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں. مٹی جو ہوتی ہے وہ انسان کو کھینچ لاتی ہے. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو.